ہاں امام پیاں کر دو عطا گیتا سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی۔ یہاں پر امیر اہل سنت کی مدنی سوچ آ گئی۔ اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے۔ ہمارے کرتے ہیں کہ آپ نے سخاوت کی التجا کی ہے کہ مجھے اپنی سخاوت سے حصہ دو، مگر اس میں مال و دولت نہیں مانگا، نہ دولت دے نہ دولت کی فراوانی۔ یہاں پر امیر اہل سنت نے بارگاہ عثمانی میں قناعت کا سوال کیا کہ قناعت عنایت ہو، میں دولت کی فراوانی نہیں مانگتا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے تو دولت کا ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اور باقاعدہ ایسی سخاوت تھی کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد فرماتے، اور اگر اس وقت غلام آزاد کرنے کی کوئی صورت نہ بنتی تو بعد میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اتنی سخاوت تھی، اتنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا، اور کنواں خرید کر دیا، اور اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث، یہ ارشاد خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کوئی ان کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اور ایک سے زائد مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے، بدریوں میں آپ کا شمار ہے، آقا کے دونوں شہزادیاں آپ کے پاس ہیں۔ اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، تو ان کی سخاوت جو ہے نا، یہ ان کی سیرت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ سخاوت عثمانی مشہور ہے، عثمان کی سخاوت، عثمان کی سخاوت، عثمان کی سخاوت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مال جو ان کو ملا تو انہوں نے کب مال کی طلب کی تھی؟ انہیں ملا تو انہوں نے راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا۔ قناعت ان کے در سے بڑھتی ہے، ان کی بارگاہ میں قناعت کا سوال کیا، اور یہ امیر سنت کی سوچ میں نے بیان کی آپ کو، اور سوال رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں ایسی سوچ اور ایسا عمل عطا فرما دے کہ ہمارے پاس سوچ بھی تو نہیں ہے نا، یہ ساری باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں یا ہم سنتے ہیں کرتے ہیں، جب آزمائش پڑتی ہے تو وہ ساری باتیں وہ یاد نہیں رہتی، اور ہم ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم جو پریشان ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، میں اس کا حل آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم تنگی کا حل روزگار بڑھانے میں لگیں، اور چونکہ آسانی کے ساتھ اسباب مہیا نہیں ہوتے تو غلط راستے اختیار کرتے ہیں، گناہوں بھرے راستے اختیار کرتے ہیں، حرام روزی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس طرف بڑھنے ہی کی سوچ رکھنے کے بجائے، میں ہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرف بڑھنے ہی کی سوچ رکھنے کے بجائے جو آمدنی ہے اس میں گزارا کیسے کرنا ہے، اس پر مدنی مشورہ کریں نا۔ اب اگر بالکل گھر کا کوئی بڑا مدنی مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اب میں چند مدنی پھول ان کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ ان کا تعاون کیجئے۔ نہیں آپ کو نہیں پتا، یوں بھی کرنا پڑتا ہے، یوں بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر روزگار کمانے کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ روایت بھی یاد آتی ہے، گھر والوں کے لیے جو اس سے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ملحوظ رکھی جائیں، اور گھر والوں کو چاہیے، بچوں کی امی کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ بچا کر کو اپنا بینک بیلنس تو بنا نہیں رہا، عموماً گھر کا سربراہ جو ہے نا گھر والوں کے لیے کماتا، اگر یہ اپنی ذات کے لیے کماوے تو اس کا خرچہ اتنا کہ یہ موج سے رہے، یہ کمائی بیوی بچوں کے لیے رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اور کماوے بھی، اور وہ اس کی آمدنی پر یہ تنقید بھی سنیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کیوں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ اس کی جو آمدنی ہے آپ سیکریفائی کریں نا۔ یہاں ایک سے زیادہ 2 نوکریاں، 2 سے زیادہ 3 نوکریاں، بالکل نوٹ کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے، اور یہاں ہاتھ تنگ ہو تو پھر آنکھیں سر پر آ جاتی ہیں بلکہ پیچھے چلی جاتی ہیں، احترام ادب سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کی آمدنی کم ہوتی ہے یا گھر کا کوئی بڑا کمانا بند کر دیتا ہے۔ پھر سب مل کر روزگار کی، حلال روزگار کی صورت نکالے جائز طریقے سے،
اور مل جل کر صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیے. آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی میرا مشورہ ہے آپ کو, مدنی مشورہ دے رہا ہوں, آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی اپنے اخراجات مت بڑھائیے گا. یہ یوں سمجھیے کہ یہ پچھتاوے کی پہلی سیڑھی ہے کہ آمدنی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کم ہو جائے. اخراجات پھر کم کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو کم آمدنی میں جب گھر چل رہا ہوتا ہے تو جو ضرورت کی چیزیں پوری کریں, بقیہ جو ہے اس کو ضرورت کے تحت رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اس کو اس کی راہ میں خرچ کریں, آگے کے لیے جمع کریں نا, چونکہ مال قبر میں کام آئے, حشر میں کام آئے, قیامت کے دن کام آئے. تو یہ گھر والے مل کر, بلکہ گھر کے بڑے کا آپ حوصلہ بڑھائیے. ہم ہیں نا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم صبر و شکر کے ساتھ رہیں گے, ہم اپنے اخراجات میں کمی لائیں گے, ہم کھانے پینے میں کمی لائیں گے. جو ہوٹلنگ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, جو باہر کے جو فوڈ کلچر کے جو خرچے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ اتنے خرچے ہوتے ہیں. کوئی باہر سے چھوٹی سی چیز گھر کے لیے منگاؤ تو 1000-1500 روپے یوں ہی نکل جاتے ہیں. 1000-1500 کا بل تو یوں بن جاتا ہے. یہی چیز گھر کے اندر بنتی تو 100-150 روپے کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. یہی چیز نہ بھی بنے, پیٹ ہی بھرنا ہے نا. جب پیٹ ہی بھرنا ہے تو گھر کے اندر بھی الحمدللہ اچھی سے اچھی غذا بن جاتی ہے. لیکن باہر کی مہنگی غذاؤں پر غور کرنا چاہیے. بہت زیادہ آتی ہے, کم کر دیں. مطلب ایسا کریں کہ آپ کی جو آمدنی ہے نا اس کے مطابق گھر چلانے کی مشورہ کریں, اور حلال روزی کے ساتھ رہیے. اللہ آپ کے رزق میں, ہم سب کے رزق میں برکت دے. برکت کا تعلق زیادتی سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا. برکت کا تعلق پورا ہونے سے. یہ یاد رکھیے گا کہ لاکھ کے 2 لاکھ روپے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ برکت ہو گئی, 2 لاکھ کے بعد بھی بچتا نہیں ہے. برکت یہ کہ لاکھ میں اللہ برکت ایسی دے کہ خرچ کرنے کے بعد بھی 2-5-10 ہزار ہاتھ میں بچ جاتے. برکت بچ جانا ہے, بڑھ جانا اسے لکھا نہیں گیا ہے. میں نے جو پڑھا وہ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں. تو بات قناعت کی چلی تھی تو چند مدنی پھول ذہن میں آ رہے تھے جو اس وقت ہمارے گھر گھرستی کے لیے وہ ضروری ہے. لوگ پریشان ہیں, اسپیشلی گھر کا سربراہ ٹینشن میں, کمانے والا ٹینشن میں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ آمدنی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. اور آمدنی بڑھانے کی جب ہم غور کرنے جاتے ہیں بعض اوقات تو حرام میں پڑنے کے اندیشے ہوتے ہیں. پھر وہ ڈنڈی مارنا, چوری کرنا, لوٹ کھسوٹ کرنا, پیٹرول میں چوری, تو سیلنگ میں چوری, تو ناپ میں چوری, تو تولنے میں چوری, تو اس میں چوری, تو اس میں خیانت, جھوٹ, فریب, دھوکہ, طرح طرح کے فطروں میں پڑ کے پھر اپنی آمدنی کو بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری آمدنی بڑھ گئی. ارے پوچھو تو صحیح کہاں سے بڑھ گئی. ماں اے میرا لال, اے میرا لال, اے میرا لال کر کے اس کو لال پیلا کر ڈالا. ارے وہ لال کا کالا ہو جائے گا, کالے کا اور کالا ہو جائے گا. اس کی آمدنی بڑی کدھر سے یہ تو پوچھو. یہ سفید سے لال کیسے ہو گیا بھائی؟ 2 دن پہلے تو سفید تھا اور لال ہو گیا. یہ لال سے چند دنوں بعد پھر کالا ہو جائے گا. یہ اس کی آمدنی کو کالا کر دے گی. وہ پھر کو پکڑ کے لے جائے گا اس کو. پھر جتنا لایا تو سارا خرچہ ہو جائے گا. تو حرام کی روزی بچتی ہی نہیں ہے. یہ پھر نکل بھی جاتی ہے. ایک شخص تھا, دودھ میں پانی ملاتا تھا. حکایت ہے, دودھ میں پانی ملاتا تھا. دانا بچی تھی, عقل مند, منع کرتی تھی, ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ, ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ. پانی وہ ملاتا تھا. ایک دفعہ سیلاب آیا کہ ساری بھینسیں بھاگ کر لے گیا. تو بیٹی کہنے لگی ابا یہ وہی پانی تھا جو تم دودھ میں ملاتے تھے. لے گیا. تو مل کر یہ مدنی چینل آپ کے گھر میں آ کر آپ کو گھر کو خوشحالی کا پیکر بنانے کے مدنی مشورے دیتا ہے. مدنی چینل کیا کر رہا ہے؟ یہی ہے. مطلب ہم آپ کے گھر کے 2 پیسے بچیں گے, بہت زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ مدنی عطیات ہمارے بڑھ جائیں گے. یار چلو یار مدنی چینل نے کو 2 ہماری تھوڑی بہت آمدنی کروا دی, چلو یار اس اپنے گھر کے جو بجٹ بناتے ہیں اس بجٹ میں مدنی چینل کو, دعوت اسلامی کو مانا اتنا یہ کر دو گے آپ تو اللہ آپ کو جزا دے گا. میں کہا کہتا ہوں, ہمارے کو مبلک تھوڑی کو کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے چاہیے. تو دعوت اسلامی کے اخراجات کو بھی اپنے بجٹ میں لے لو, چھوٹا سا, چاہے 100 ہی روپے سے یار, 112 روپے سے, 12 روپے ہی صحیح کہ چلو 12 روپے اپنے دعوت اسلامی کو دیں گے, 112 دیں گے, 1200 دیں گے, 12,000 دیں گے, 1,12,000 دیں گے. اللہ نے وسعت دی. یہ ایسے ہی آپ کو, اب میں ہوں تو دعوت اسلامی والا نا, جب آپ کے گھر کی بات کروں گا تو اپنے گھر کی تو بات کروں گا نا. اپنا گھر بھی تو ہے نا یار. تو آپ یہ اچھا, یہ تو وہ گھر ہے جو ہم سب کا گھر ہے.
اب تک جو بات کی وہ خالی آپ کے گھر کی تھی، اب جو بات کر رہا ہوں ہم سب کے گھر کی کر رہا ہوں کہ اس کو ہم سب نے مل کر چلانا ہے اور چلائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اطہار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اطہار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ اسی طرح اپنے گھر میں پیٹرولنگ پر بھی تھوڑا غور کیجیے۔ یہ جو ٹرانسپورٹ یوز ہوتا ہے نا، بار بار آنا جانا، کار کا بیکار استعمال، پیٹرول کا خرچہ، ایک کار میں گزارا ہے تو دو دو تین تین رکھ لینا، تو اس کے بھی ڈرائیور بھی رکھنے پڑیں گے، اس کا مینٹیننس بھی ہوگا، اس کی آئلنگ اور فیلنگ وغیرہ سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ جملہ جو بھی مطلب کہ آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو لکھیں، اور جو کام گھر والے خود کر سکتے ہیں اس کو باہر سے مت کروائیں، پیسے دے کر اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت پیدا کریں، تو اس سے بھی بہت ساری آمدنی بچ جائے گی آپ کی، کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ کر سکتے ہیں، ہماری اولاد کر سکتی ہے، وہ کام ایسوں سے لینا جن کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ عیش و آرام، بیجا عیش و آرام کی بھی عادت پڑے گی، بیماریاں بھی اس میں آتی ہیں بعض اوقات، کام کاج ہم نہیں کرتے تو اس سے آمدنی پر بھی اثر پڑتا ہے، اخراجات بڑھ گئے نا، جب ایکسپینسز بڑھیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگا، تو ہمیشہ اپنے اخراجات کو اپنی انکم کے تحت رکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ